تحریک منہاج القرآن کے بانی اور سرپرست شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 19 فروری 1951 کو پاکستان کے معروف شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مشنری سیکرڈ ہارٹ اسکول جھنگ میں حاصل کی۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے قانون اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعلیٰ ترین اعزازات کے ساتھ حاصل کی۔ آپ نے عالم اسلام کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے طریقت و تصوف اور سلوک و معرفت کی تربیت پائی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اسلام کی پرامن تعلیمات کے فروغ اور دینی اقدار کی احیاء کے لیے 1980 میں تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا دائرہ کار پاکستان سمیت دنیا کے 90 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے اب تک 7000 سے زائد خطابات اور 1000 سے زائد کتب لکھی ہیں، جس میں سے 600 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے دن رات کوشاں تحریک منہاج القرآن کے لاہور میں قائم مرکزی سیکریٹریٹ پر 40 سے زائد شعبہ جات، فورمز اور پروجیکٹس خدمت دین و خدمت انسانیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بعض شعبہ جات کے زیر اہتمام درجنوں ضمنی پروگرامز سال ہر سال جاری رہتے ہیں۔ گوشہ درود گوشہ درود نظام کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 24 گھنٹے درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ گوشہ درود کا قیام 15 سال قبل 2005 میں عمل میں آیا اور ماہ جنوری 2021 کے اختتام تک 4 کھرب 51 ارب 26 کروڑ 68 لاکھ 50,000 سے زائد مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا چکا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے اسلام کے حقوق العباد کے تصور، تعلیمات اور احکامات کو عملی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے سالانہ نمایاں پروجیکٹس کا مختصر سا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ اجتماعی شادیاں، اب تک 2900 سے زائد یتیم بچے بچیوں کی شادیاں کرائی جا چکی ہیں۔ آغوش آرفن کیئر ہوم کے لاہور، سیالکوٹ اور کراچی سینٹر میں سینکڑوں بے سہارا بچے زیر کفالت ہیں۔ اجتماعی قربانیاں، فراہمی آب، بیت المال، فری آئی میڈیکل کیمپس، فری ایمبولینس سروسز اور ڈسپنسریوں کا قیام منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نمایاں منصوبہ جات ہیں۔ منہاج یونیورسٹی لاہور منہاج یونیورسٹی لاہور جدید پرائیویٹ سیکٹر کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جو اپنے بہترین ڈگری پروگرامز کے باعث بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں اس وقت 200 تعلیمی پروگرامز میں 17,000 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اقتصادی، معاشی، بین المذاہب ہم آہنگی کے موضوعات پر انٹرنیشنل کانفرنسز کا انعقاد منہاج یونیورسٹی کا طرۂ امتیاز ہے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جس کا الحاق عالم اسلام کی ممتاز یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر سے ہے۔ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز میں زیر تعلیم طلباء و طالبات علوم شریعہ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کے فارغ التحصیل اسکالرز ایجوکیشن، بزنس، بینکنگ، فورسز، میڈیا کی انڈسٹری میں کامیاب پروفیشنل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ منہاج القرآن ویمن لیگ منہاج القرآن ویمن لیگ مختلف 9 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل ہے جو دعوت و تربیت، عرفان الہدایہ، فہم القرآن، عرفان الحدیث، ترجمہ و تفسیر کورسز، ٹریننگ کیمپ، نفلی اعتکاف کے ذریعے خواتین کی اخلاقی اور دینی تربیت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنر گھر، فوڈ باکس اور دیگر ایکٹیویٹی کے ذریعے شعبہ ویلفیئر میں بھی کام کیا جا رہا ہے۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت 650 سے زائد اسکول قائم ہیں جہاں 1.5 لاکھ زیر تعلیم طلباء و طالبات کے لیے 15,000 سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ MES کے شعبہ نصاب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 130 کتب پر مشتمل اپنا سلیبس تیار کیا جا چکا ہے۔ منہاج انٹرنیٹ بیورو 80 سے زائد ویب سائٹس اور اپلیکیشنز کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں تحریک کے تمام شعبہ جات میں سافٹ ویئر اور IT کی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف فورن افیئر دنیا کے 90 ممالک میں مصروف منہاج القرآن انٹرنیشنل کے دعوتی و تنظیمی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ دنیا کے 45 ممالک میں 68 کمیونٹی، ایجوکیشنل اور کلچرل اسلامک سینٹرز کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ منہاج ٹی وی اینڈ پروڈکشنز
ریکارڈنگ اور لائیو براڈ کاسٹنگ کا کام منہاج ٹی وی کے تحت کیا جاتا ہے۔ میگا ایونٹ جن میں عالمی میلاد کانفرنس شہر اعتکاف بطور خاص شامل ہیں۔ ریکارڈنگ کے متعلق اوائل دور سے لے کر اب تک کے ڈیٹا کو محفوظ اور جدید فارمیٹ کے مطابق کنورٹ کرنے، ایڈیٹنگ، حوالہ جات، ڈاکیومنٹری، رپورٹس اور کمرشل بنانے کی ذمہ داری پروڈکشن کی ہے۔ منہاج یوتھ لیگ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حلقات درود فروغ علم کے لیے، ہے زندگی کتاب دوستی، قیام امن کے لیے ضرب امن مہم میں مصروف عمل ہے۔ نوجوانوں میں اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے طلبہ تنظیمات کا نیشنل یوتھ الائنس منہاج یوتھ لیگ کی ایک اہم کامیابی ہے۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ طلبہ کی اصلاح اور انہیں تشدد اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ 60 سے زائد یونیورسٹیز، 250 سے زائد شہروں اور 100 سے زائد کالجز میں مصروف ہے۔ طلبہ کے لیے ہفتہ وار درود، قرآن اور اسٹڈی سرکل کے علاوہ شب بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 600 سے زائد کتب تحقیق و تدوین کے مراحل سے گزر کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان کتب کے عربی اور انگریزی زبان میں تراجم کا کام بھی جاری ہے۔ میڈیا تحریک کا پیغام سوشل میڈیا، اخبارات اور ٹی وی چینل کے ذریعے عام کرنا اس شعبے کے ذمہ ہے، جس کے لیے ذیلی شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ نظامت دعوت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی فکری اور نظریاتی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نظامت دعوت کا کام کر رہی ہے۔ ملک بھر میں 300 سے زائد مقامات پر اب تک 40,000 دروس قرآن کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک میں 5 روزہ دروس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ نظامت تربیت تحریک کے کارکنان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور افراد کی دینی و اخلاقی اصلاح کے لیے نظامت تربیت اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس کے تحت 12 مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ میگا ایونٹس حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا شہر اعتکاف اور عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد منہاج القرآن کی پہچان جانی جاتی ہے۔ شرق تا غرب منہاج القرآن کے ایونٹس اور پروگرامز کو پرامن اور منظم مانا جاتا ہے، جس کے انتظام و انصرام کے لیے 20 کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے موجودہ صدی کے سب سے بڑے فتنے دہشت گردی کو کچلنے کے لیے عظیم جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 600 سے زائد صفحات پر مشتمل مبسوط تاریخی فتویٰ تحریر فرمایا، جو عالمی امن کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس فقید المثال فتویٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا شمار 2010 سے 2020 کے درمیان لیگل اینڈ لا سٹڈیز میں عالمی سطح پر 25 مؤثر ترین کتب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تحقیقی، اصلاحی اور فلاحی نوعیت کے کام جاری ہیں۔